معزز سامعین، بنو امیہ کسی ایک فرد یا مخصوص امیر و بادشاہ کا نام نہیں، یہ قریش کا ایک ممتاز اور دولت مند قبیلہ تھا۔ اس خاندان کے بڑے دادا کا نام امیہ بن عبد الشمس تھا، اس لیے اس خاندان سے تعلق رکھنے والوں کو بنو امیہ کہا جاتا ہے۔ یہی وہ خاندان ہے جس نے خلافت راشدہ کے بعد اموی خلافت کی بنیاد رکھی اور تقریباً 1 صدی تک یہ خاندان عالم اسلام پر حکومت کرتا رہا۔ بنو امیہ نے اموی خلافت کس طرح قائم کی اور اس کے لیے انہوں نے کن نشیب و فراز کا سامنا کیا، کتنے عام مسلمانوں کو قتل کیا گیا اور اقتدار میں آنے کے بعد ان کے کیا اہداف و مقاصد تھے اور وہ اس میں کتنے کامیاب ہوئے، اور پھر کیسے ان کے اقتدار کا سورج غروب ہوا، یہ سب چیزیں آپ آگے چل کر جانیں گے۔ سب سے پہلے ہم آپ کے سامنے اموی خلافت کا ہلکا سا ایک پس منظر پیش کریں گے۔ ناظرین، بنو امیہ اور بنو ہاشم قریش کے تمام خاندانوں میں سے عظمت و شہرت اور دنیاوی وجاہت کے اعتبار سے نمایاں مقام رکھتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ قبائلی دور ہونے کی وجہ سے اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت میں کبھی بنو ہاشم سبقت لے جاتے اور کبھی بنو امیہ آگے بڑھ جاتے، اور زیادہ تر ان کا تنازع بیت اللہ شریف کے انتظام کو لے کر ہوا کرتا تھا۔ آخرکار با اثر لوگوں نے ان دونوں خاندانوں میں انتظام امور تقسیم کر دی اور تنازع ختم ہو گیا۔ پھر جب اسلام کا سورج طلوع ہوا تو امیہ خاندان کے بہت سے لوگ شروع میں اسلام کے مخالف تھے، لیکن حضرت ابو سفیان جو کہ اس خاندان کے سربراہ تھے، انہوں نے فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کر لیا اور بعد میں انہی کے فرزند حضرت امیر معاویہ کے ہی ذریعے بنو امیہ کی حکومت کی بنیاد پڑی۔ بنو امیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد خلفائے راشدین کے دور میں بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت عمر فاروق نے حضرت امیر معاویہ کو دمشق کا گورنر بنایا اور پھر بعد میں حضرت عثمان غنی نے انہیں پورے شام کا گورنر بنا دیا۔ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد سن 35 ہجری میں حضرت امیر معاویہ نے قصاص عثمان کے لیے آواز اٹھائی اور مرکزی حکومت جو اس وقت حضرت علی کے پاس تھی اس سے خود مختار ہو گئے اور اس وقت تک حضرت علی کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا جب تک قاتلین عثمان سے قصاص نہ لے لیا جائے۔ ناظرین، یہ وہ وقت تھا جب مسلمان 2 حصوں میں بٹ گئے اور مسلمانوں کی جمعیت جس سے سارا یورپ لرز رہا تھا کمزور پڑنا شروع ہو گئی۔ ایک عرصہ تک حضرت امیر معاویہ شام میں خود مختار اور آزاد حیثیت سے حکومت کرتے رہے، جبکہ مرکز میں بدستور حضرت علی کی ہی خلافت رہی۔ پھر حضرت علی کی شہادت کے بعد ان کے جانشین حضرت حسن نے خلافت سے دستبردار ہو کر حضرت امیر معاویہ کی بیعت کر لی اور اس طرح دوبارہ ایک امیر کی قیادت میں مسلمانوں کا لشکر جمع ہو گیا۔ پھر جب حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہوا تو ان کے بعد ان کا بیٹا یزید تخت پر بیٹھا۔ اس نے آتے ہی پکڑ دھکڑ شروع کر دی اور سب کو بزور طاقت اپنی بیعت پر مجبور کرنے لگا، لیکن اس وقت 2 لوگ ایسے تھے جن کی بیعت کے بغیر یزید کی حکومت کی کچھ حیثیت نہیں تھی، اور ان دونوں کا نام حضرت حسین اور حضرت عبداللہ ابن زبیر تھا۔ چونکہ ان دونوں کے معتقدین لاکھوں میں تھے، اس لیے یزید اپنی پوری کوشش کر کے ان سے بیعت لینا چاہتا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ان کی بیعت کے بغیر اس کی حکومت کسی طرح مضبوط نہیں ہو سکے گی۔ لیکن یہ دونوں حضرات یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے کسی بھی صورت تیار نہیں تھے۔ ناظرین، حضرت حسین بن علی اور ان کے ساتھ عبداللہ بن زبیر کا حضرت معاویہ کی زندگی ہی سے یہ موقف تھا کہ موروثی حکومت سے اجتناب کرتے ہوئے خلفائے راشدین کے دور کی وسیع البنیاد شرعیت کو اسی شکل میں واپس لانا چاہیے اور امت کی زمام اقتدار افضل فرد کے حوالے ہونی چاہیے۔ اس لیے انہوں نے یزید کی ولی عہدی کی بیعت سے اجتناب کیا تھا۔ تاریخ خلیفہ بن خیاط کے مطابق یزید نے تخت نشین ہونے کے فوراً بعد حضرت امیر معاویہ کے آزاد کردہ غلام رزیق کو مدینہ کے گورنر ولید بن عتبہ کی طرف یہ حکم دے کر بھیجا کہ وہ حسین بن علی اور عبداللہ بن زبیر کو فوراً اپنے پاس بلوائے اور ان سے میرے لیے بیعت لے، اور یہی قاصد حضرت امیر معاویہ کی وفات کی خبر بھی لے کر جا رہا تھا۔ یہ قاصد جب مدینہ پہنچا تو رات ہو چکی تھی۔ اس نے دربان سے اصرار کر کے گورنر ولید بن عتبہ سے فوری ملاقات کی اور یہ اہم پیغام پہنچایا۔ ولید بن عتبہ نے یہ فرمان دیکھ کر اسی وقت پہلے عبداللہ بن زبیر اور پھر حضرت حسین کو قصر امارت میں بلوایا اور بیعت کا مطالبہ کر دیا۔ عبداللہ بن زبیر نے سن کر کہا کہ نہ تو یہ بیعت کا وقت ہے اور نہ مجھ جیسا آدمی اس طرح تنہائی میں بیعت کر سکتا ہے، آپ کل کو منبر پر بیٹھ کر مجھ سے بیعت لینا۔ اب یہ بات چل ہی رہی تھی کہ اسی دوران حضرت حسین بھی تشریف لے آئے۔ چونکہ ولید بن عتبہ نرم دل انسان تھا اور حضرت عبداللہ بن زبیر کی دلیل سے مطمئن ہو چکا تھا، اس لیے حضرت حسین پر بھی بیعت کے لیے زیادہ زور نہیں ڈالا۔ یہ دونوں حضرات حکومت کا رویہ دیکھ کر اندازہ لگا چکے تھے کہ بیعت نہ کرنے کی صورت میں ان پر سختی کی جائے گی،
جبکہ بیعت کرنا ان کے ضمیر کے خلاف تھا۔ یہی وجہ تھی کہ عبداللہ بن زبیر رات کے آخری پہر شہر سے نکل کر ایک غیر معروف راستے سے مکہ روانہ ہو گئے، اور تاریخ طبری کے مطابق 1-2 دن کے بعد حضرت حسین نے بھی اپنے خاندان سمیت مدینہ سے مکہ کی طرف کوچ کرنے کی تیاری کر لی۔ یہ حضرات مدینہ سے مکہ پہنچنے کے بعد اس امر پر متفق ہو گئے کہ یزید کی حکومت کا قیام روکنے کی کوشش ضرور کرنی چاہیے، اگرچہ اس راستے میں سخت خطرات بھی تھے اور ان حضرات کو اس کا پورا اندازہ تھا کہ یہ جان کی بازی ہے، مگر ان دونوں حضرات کی فقاہت فیصلہ دے رہی تھی کہ جان پر کھیل کر عزیمت کی یہ راہ اختیار کرنا کم از کم ان کے حق میں واجب ہو چکا ہے۔ حضرت حسین اور عبداللہ بن زبیر کے مدینہ سے نکل جانے کی خبر سے یزید کی تشویش اور بڑھ گئی۔ اس نے بیعت لینے میں ناکامی کی ساری ذمہ داری مدینہ کے گورنر ولید بن عتبہ پر ڈال دی اور اسے کمزور سمجھتے ہوئے معزول کر دیا۔ اس کی جگہ عمرو بن سعید کا تقرر کیا جو سختی میں مشہور تھا۔ وہ رمضان میں مدینہ پہنچا اور آتے ہی قسم کھا کر مکہ معظمہ پر چڑھائی کا عزم ظاہر کیا، جہاں یہ حضرات پناہ لیے ہوئے تھے، مگر عمرو بن سعید کے لیے فوری طور پر مکہ پر حملہ کرنا ناممکن تھا، کیونکہ ماہ شوال کی آمد تھی اور حجاج کے قافلے مکہ کا رخ کرنے والے تھے۔ فرزندان توحید اس مقدس سرزمین پر ایسے مبارک ایام میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت صدیق اکبر کے نواسوں جیسی عظیم ہستیوں کے خلاف کاروائی کو کیسے برداشت کر سکتے تھے؟ لہٰذا یزید کی حکومت کے پاس ماہ ذوالحجہ کے اختتام اور حاجیوں کی واپسی تک انتظار کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ ناظرین، اس دوران حالات کے اتار چڑھاؤ پر غور کرتے کرتے حضرت حسین اور عبداللہ بن زبیر جو موقع بہ موقع مشوروں میں مصروف رہتے تھے، اس نتیجے تک پہنچے کہ کسی مناسب مقام کو مرکز بنا کر وہاں سے اپنی جدوجہد کو آگے بڑھانا چاہیے، مگر جدوجہد کے مرکز کے تعین میں دونوں کی رائے الگ الگ تھی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر مکہ کو ہی سب سے محفوظ اور مناسب جگہ سمجھتے تھے، جو عالم اسلام کا ایمانی اور روحانی مرکز تھا، اور وہاں ان کے حامی قریشیوں کے علاوہ اہل صلاح و تقوی کی بڑی تعداد موجود تھی، اور وہ چاہتے تھے کہ حضرت حسین بھی مکہ ہی کو مرکز بنائے۔ لیکن جس طرح حضرت حسین کے پاس کوفہ سے مسلسل خطوط اور وفود آ کر اپنی پختہ حمایت کا یقین دلا رہے تھے، اس کے پیش نظر حضرت حسین نے عراق جانے پر سنجیدگی سے غور کرنا شروع کر دیا۔ اس کی پہلی وجہ یہ تھی کہ آپ کے نزدیک تحریک میں عوام کے جان و مال کا تحفظ بہت اہم تھا، اور مکہ کی بنسبت عراق میں افرادی قوت بھی زیادہ تھی، اس لیے وہاں کم نقصان کے ساتھ غلبے کی امید زیادہ تھی۔ چونکہ اہل کوفہ لگاتار اپنے خطوط اور وفود بھیج رہے تھے، اور اطلاعات یہ تھیں کہ پورا عراق یزید کے کنٹرول سے باہر ہے، صرف کوفہ میں 1 لاکھ مسلح آدمی حضرت حسین کی حمایت کے لیے تیار بیٹھے ہیں، اور یہ بھی کہ لوگوں نے مقامی گورنر حضرت نعمان بن بشیر کے پیچھے نماز جمعہ میں شریک ہونا چھوڑ دیا ہے۔ یہاں ہر طرف لوگ حضرت حسین کے وفادار ہیں اور ان کے سوا کسی پر بھروسہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جب خطوط اور وفود کا تانتا بن جانے سے حضرت حسین کو محسوس ہوا کہ کوفہ جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نیک عزائم پورے ہو سکتے ہیں، تو حضرت حسین نے وہاں جانا طے کر لیا، مگر خود جانے سے پہلے احتیاط سے کام لیتے ہوئے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو کوفہ روانہ کر دیا، تاکہ وہ اپنی آنکھوں سے وہاں کی صورتحال دیکھ بھال لیں۔ حضرت حسین کے حکم کے مطابق مسلم بن عقیل کوفہ شہر پہنچ کر شہر کے ایک مخلص مسلمان ہانی بن عروہ کے ہاں جا کر ٹھہرے۔ اہل کوفہ کو جب ان کی آمد کی اطلاع ہوئی تو لوگوں کی ایک بڑی تعداد ان کے گرد جمع ہو گئی۔ ناظرین، اس وقت کوفہ کے گورنر نعمان بن بشیر ایک عالم و فاضل صحابی تھے۔ یہ سن 2 ہجری میں پیدا ہوئے تھے اور 114 حدیثوں کے راوی اور بہترین خطیب تھے۔ مسلم بن عقیل کی آمد اور ان کی سرگرمیوں سے واقف ہونے کے باوجود نعمان بن بشیر نے ان پر کوئی روک ٹوک نہیں کی۔ کوفہ کے بعض سخت مزاج افسران نے نعمان بن بشیر کی اس کشادہ روی پر تنقید کی اور انہیں کمزوری کا طعنہ دیا۔ انہوں نے جواب میں فرمایا، اللہ کی اطاعت کی حدود میں رہ کر کمزور کہلانا مجھے پسند ہے، مگر یہ گوارا نہیں کر سکتا کہ اللہ کی نافرمانی کر کے طاقتور کہلاؤں۔ اس بات سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت نعمان بن بشیر بھی مسلم بن عقیل اور حضرت حسین کی سرگرمیوں کو فتنہ و فساد نہیں سمجھتے تھے۔ ظاہر ہے کہ وہ گورنر تھے، ان کے پاس ساری اطلاعات پہنچ رہی ہوں گی۔ اگر حقیقت میں مسلم بن عقیل کسی مسلح بغاوت کی تیاری کر رہے ہوتے تو یہ بات ان سے چھپی نہیں رہ سکتی تھی اور وہ اس پر ضرور کوئی قدغن لگاتے۔ چنانچہ مسلم بن عقیل نے ان حالات میں حضرت حسین کو اطلاع بھیج دی کہ 12,000 افراد بیعت کر چکے ہیں۔
آپ بھی تشریف لے آئیں۔ جبکہ تاریخ انصاب الاشراف کے مطابق مسلم بن عقیل نے حضرت حسین کو خط میں یہ لکھا کہ تمام کوفہ والے آپ کے ساتھ ہیں، آپ جو ہی میرا خط پڑھیں فوراً تشریف لے آئیں۔ تاریخ طبری کے مطابق یہ مراسلہ 11 ذی القعدہ 60 ہجری کو روانہ کیا گیا تھا۔ مسلم بن عقیل کا یہ مراسلہ حضرت حسین تک پہنچنے میں 3 سے 4 ہفتے لگے، اور اس دوران کوفہ کے حالات خاصے بدل گئے جن سے حضرت حسین بالکل بے خبر تھے۔ ہوا یہ کہ کوفہ کے بعض شدت پسند عمرا نے مسلم بن عقیل کے بارے میں گورنر حضرت نعمان بن بشیر کی نرم خوئی کو ناپسند کیا۔ پہلے انہیں برا بھلا کہا، جب وہ اپنی کشادہ دلی پر قائم رہے تو یزید کو سارا حال بڑھا چڑھا کر لکھ بھیجا۔ یزید نے نعمان بن بشیر جیسے پختہ عمر اور بصیرت مند انسان کو فوراً معزول کر دیا، اور اپنے حکم نامے میں عبید اللہ بن زیاد سے رضامندی اور خوشی کا اظہار کرتے ہوئے بصرہ کے ساتھ کوفہ کی حکومت بھی اس کے سپرد کر دی، اور ساتھ ہی حکم دیا کہ مسلم بن عقیل کو تلاش کرو، جہاں مل جائیں فوراً انہیں قتل کر ڈالو۔ اس طرح عراق کے سارے معاملات ایک ایسے شخص کے اختیار میں آ گئے جس کی افتاد تباہ کسی وقت کسی بھی ناگوار واقعہ کو جنم دے سکتی تھی۔ عبید اللہ بن زیاد یزید کا حکم ملتے ہی بصرہ سے سیدھا کوفہ پہنچ گیا۔ مسلم بن عقیل اس وقت شہر کے ایک ممتاز سرکاری امیر ہانی بن عروہ کے ہاں قیام پذیر تھے۔ عبید اللہ بن زیاد کو کہیں سے اس کی خبر مل گئی۔ اس نے ہانی کو بلا کر پوچھ گچھ کی۔ جب انہوں نے مسلم بن عقیل کا پتہ نہ بتایا تو سخت زد و کوب کر کے قلعے میں بند کر دیا۔ ناظرین، تاریخ طبری کے مطابق اس موقع پر مسلم بن عقیل سے بھی ایک غلطی ہو گئی جس نے واقعات کا رخ بالکل ہی موڑ دیا۔ انہیں جب اپنے میزبان ہانی کی گرفتاری کا علم ہوا تو وہ اپنے میزبان ہانی بن عروہ کو چھڑانے کے لیے 4000 مسلح افراد کے ساتھ میدان میں چلے گئے۔ جب اس مجمع کو لے کر وہ قصر عمارت کی طرف بڑھے تو شروع میں عبید اللہ بن زیاد بہت زیادہ خوف زدہ ہو گیا، مگر جلد ہی اہل کوفہ کی پرانی سرشت کا ایک بار پھر اظہار ہوا۔ مسلم بن عقیل ابھی آگے بڑھ ہی رہے تھے کہ 30 40 افراد ان کا ساتھ چھوڑ کر دائیں بائیں نکلنے والی گلیوں میں فرار ہوتے چلے گئے، یہاں تک کہ جب مسلم بن عقیل عبید اللہ بن زیاد کے مقابلے میں آئے تو گنتی کے چند لوگ یعنی تقریباً 50 آدمی ان کے ساتھ رہ گئے تھے، اور جو پھر 40-50 افراد مسلم بن عقیل کے ساتھ رہ گئے تھے ان کی اکثریت کو عبید اللہ بن زیاد نے چالاکی اور دھونس سے کام لیتے ہوئے میدان سے ہٹا دیا۔ اس کے بعد مسلم بن عقیل کو گرفتار کرنے کے لیے سپاہیوں کو آگے بڑھایا۔ چنانچہ ایک چھوٹی سی جھڑپ ہوئی جس جھڑپ میں مسلم بن عقیل زخمی ہو کر تاریکی میں فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ اس وقت حالت یہ تھی کہ شہر کی گلیوں کا راستہ بتانے کے لیے کوئی ایک فرد بھی ان کے ساتھ نہیں تھا۔ خان وادہ بنی ہاشم کا یہ چشم و چراغ زخمی حالت میں بھوکا پیاسا اکیلا کوفہ کی گلیوں میں بھٹکتا رہا۔ آخرکار ایک عورت نے انہیں پانی پلایا اور یہ جان کر کہ وہ مسلم بن عقیل ہیں اپنے پاس پناہ دے دی، مگر اس عورت کا بیٹا عبید اللہ بن زیاد کے دست راست محمد بن اشعث کا ساتھی تھا۔ اس نے ابن زیاد کو مخبری کر دی اور مسلم بن عقیل اس گھر سے گرفتار کر لیے گئے۔ چنانچہ گرفتاری کے بعد عبید اللہ بن زیاد نے انہیں بڑی بے دردی سے قتل کر کے لاش محل کی چھت سے نیچے پھینکوا دی، اور ہانی بن عروہ جو مسلم بن عقیل کے میزبان تھے انہیں بھی ساتھ ہی قتل کر ڈالا۔ ناظرین، حضرت حسین ان سب حالات سے بالکل بے خبر تھے۔ مسلم بن عقیل کی اطمینان دہی پر حضرت حسین نے اہل و عیال سمیت کوفہ جانے کی تیاری کر لی تھی، اور تاریخ طبری کے مطابق ذی الحجہ کے پہلے عشرے میں آپ کوفہ کے لیے روانہ ہو چکے تھے۔ حضرت حسین جس وقت مکہ سے کوفہ کے لیے روانہ ہو رہے تھے تو حضرت عبداللہ بن عباس سے اجازت چاہی۔ انہوں نے فرمایا، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ان لوگوں کے پاس جانا چاہتے ہیں جنہوں نے آپ کے والد کو قتل کر دیا اور جنہوں نے آپ کے بھائی کو زخم لگایا۔ اگر میرے اور آپ کے لیے عیب کی بات نہ ہوتی تو میں آپ کو سر کے بالوں سے پکڑ کر روک لیتا۔ حضرت حسین نے ان سے فرمایا، مجھے کہیں اور قتل ہو جانا اللہ اور اس کے رسول کے مقدس شہروں میں خون ریزی برپا ہو جانے سے زیادہ عزیز ہے۔ تاریخ دمشق کے مطابق حضرت حسین نے روانہ ہونے سے پہلے وہ خطوط اپنے ساتھ لے لیے تھے جو کوفیوں نے آپ کو لکھے تھے۔ اس کی وجہ غالباً یہی ہو سکتی ہے کہ اگر اہل کوفہ وفاداری کا وعدہ پسے پشت ڈال دیں تو انہیں وفاداری کے وعدوں والے یہ خطوط دکھا کر آر دلائی جا سکے۔ حضرت حسین جب مکہ سے کوفہ کے لیے روانہ ہو چکے تو حجاز کے حاکم عمرو بن سعید نے حضرت حسین کے نکلنے کی خبر دارالخلافہ دمشق اور کوفہ روانہ کر دی، اور اس نے عبید اللہ بن زیاد کو لکھا، حسین تمہاری طرف آ رہے ہیں۔ دوسری طرف یہی خبر مروان بن حکم نے بھی ابن زیاد کو بھیج دی تھی۔ دوسری طرف یزید نے بھی عبید اللہ بن زیاد کو ایک مراسلے میں لکھ بھیجا تھا کہ مجھے خبر ملی ہے کہ حسین کوفہ کی طرف آ رہے ہیں۔
حسین کے معاملے میں سارے زمانوں میں تمہارے زمانے کو، سارے شہروں میں تمہارے شہر کو، اور سارے حکام میں سے تم کو امتحان آ پڑا ہے۔ ایسے ہی امتحانات میں پڑھ کر لوگ ترقی پاتے ہیں یا غلاموں کی طرح پست درجہ ہو جاتے ہیں۔ یزید کا یہ خط المعجم الکبریٰ للطبرانی میں آج بھی موجود ہے، اور تاریخ طبری کے مطابق یزید نے عبید اللہ بن زیاد کو مسلم بن عقیل کے قتل پر شاباش دیتے ہوئے یہ احکام بھی دیے تھے: جاسوس اور مسلح پہرے دار تعینات کر دو، جن لوگوں پر شک ہو انہیں گرفتار کر لو، جس پر کوئی الزام ہو اسے پکڑ لو، مگر قتل اسی کو کرنا جو تم سے جنگ کرے، اور مجھے پیش آمدہ حالات کی اطلاع دیتے رہنا۔ ناظرین، مسلم بن عقیل کے قتل کے بعد عبید اللہ بن زیاد کی پہلی کوشش یہ تھی کہ حضرت حسین کو کوفہ کی اس تازہ صورتحال سے بالکل بے خبر رکھا جائے۔ اس نے کوفہ سے بصرہ اور شام تک تمام شہراہوں پر اتنی سخت ناکہ بندی کرا دی تھی کہ تقریباً پورے مہینے کوئی شخص یہ علاقے عبور کر کے حضرت حسین تک نہیں پہنچ سکا، اور نہ ہی عرب سے آنے والا کوئی شخص پوچھ گچھ اور تلاشی کے بغیر عراق کی حدود میں داخل ہو سکا تھا۔ مسلم بن عقیل عید الاضحیٰ سے صرف 2 دن قبل یعنی 8 ذی الحجہ کو قتل کیے گئے تھے، اور ان کے قتل سے 2 دن پہلے حضرت حسین مکہ سے روانہ ہو چکے تھے۔ انہیں یہ بھی معلوم نہ تھا کہ کوفہ میں اب نرم دل نعمان بن بشیر نہیں بلکہ سخت گیر عبید اللہ بن زیاد مسلط ہے۔ اگر راستے بند نہ ہوتے تو کوفہ سے نکلنے والا کوئی بھی خبر رساں انہیں جزیرت العرب کی سرحد کے آس پاس یہ اطلاع ضرور دے دیتا، مگر لا علمی کی وجہ سے کاروان حسینی کے مسافر آگے بڑھتے چلے گئے۔ جب آپ عراق کی سرحد کے قریب پہنچے اس وقت آپ کو خبر ملی کہ مسلم بن عقیل کو کوفہ میں قتل کر دیا گیا ہے۔ یہ خبر سننے کی دیر تھی کہ مسلم عقیل کے بھائیوں نے، جو اس وقت حضرت حسین کے ہمراہ تھے، جوش میں آ کر کہا: اللہ کی قسم، ہم جب تک مسلم کے خون کا بدلہ نہیں لے لیں گے واپس نہیں جائیں گے، چاہے اس کے بدلے ہم سب کو قتل کر دیا جائے۔ حضرت حسین ان کی باتیں سن کر کچھ پر امید ہوئے اور المغیثہ سے کچھ آگے ضلع کوفہ کی سرحد تک پہنچ گئے، جہاں عبید اللہ بن زیاد کے حکم سے پہرے لگائے گئے تھے، اور یہیں پر ابن زیاد کے سالار حر بن یزید سے حضرت حسین کی ملاقات ہوئی۔ حر بن یزید ایک شریف آدمی تھا، اس نے حضرت حسین کی خیر خواہی کی اور پوچھا: آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ جب آپ نے کوفہ کا ارادہ بتایا تو حر نے سختی سے منع کیا اور کہا: آپ واپس تشریف لے جائیں، کوفہ میں آپ کے لیے خیر کی کوئی امید نہیں۔ چنانچہ حضرت حسین نے دمشق دارالخلافت جا کر یزید سے دو بدو ملاقات کرنے کا فیصلہ کر لیا، اور تاریخ طبری کے مطابق آپ نے شام کا راستہ بھی اختیار کر لیا۔ آپ دمشق کے راستے پر تقریباً 45 میل یعنی 72.5 کلومیٹر سفر کر کے آخر کربلا تک جا پہنچے، اور یہ کربلا وہ علاقہ ہے جو کوفہ سے دمشق جانے والی شہراہ پر واقع ہے۔ ابن زیاد چاہتا تو قافلہ حسینی کو شام کی طرف جانے دیتا، مگر افسوس اس کو جب قافلہ حسینی کی شام روانہ ہونے کی اطلاع ملی تو اس نے ذرا بھی مروت کا مظاہرہ نہیں کیا، اور کربلا میں ہی اس قافلے کو رکوا کر اصرار کیا کہ حضرت حسین یہی گرفتاری دے کر اس کے پاس کوفہ حاضر ہوں۔ حضرت حسین نے اس حکم کو ماننے سے انکار کر دیا، اور کوفہ کی فوج کا افسر حر بن یزید طبی نرمی اور شرافت کی وجہ سے آپ کو روکنے سے گریزاں رہا۔ ابن زیاد کے لیے یہ صورتحال بالکل ناقابل برداشت تھی۔ وہ حضرت حسین کو گرفتار کر کے خود کو بہت بڑا سیاستدان ثابت کرنا چاہتا تھا، اور حر بن یزید کی نرمی اور شرافت اس کے لیے پریشانی کا باعث بن رہی تھی۔ چنانچہ اس نے عمر بن سعد کو رے یعنی تہران کی گورنری کے وعدے کے ساتھ یہ مہم سونپ دی کہ وہ جا کر حضرت حسین سے نمٹ کر آئے، یعنی انہیں کسی امان کے وعدے کے بغیر غیر مشروط طور پر گرفتار کر کے کوفہ لایا جائے، اور اگر وہ خود کو حوالے نہ کریں تو انہیں قتل کر دیا جائے۔ چونکہ حضرت حسین جیسی باعظمت شخصیت پر ہاتھ ڈالنا تا وقت قیامت بدنامی مول لینے کے مترادف تھا، اس لیے عمر بن سعد نے معذرت کر لی، اور طبقات ابن سعد کے مطابق ابن زیاد نے ابن سعد کو عہدہ چھیننے، گھر منہدم کرانے اور گردن تک اڑا دینے کی دھمکی دی تھی۔ عمر بن سعد نے صبح تک مہلت مانگی اور رات بھر سوچتا رہا۔ دل و دماغ کی جنگ میں دماغ فتح یاب ہوا، چنانچہ صبح آ کر اس نے آمادگی ظاہر کی اور فوج کو ساتھ لے کر کربلا کے میدان میں جا پہنچا۔